بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا تعارف میں نہ بھی کراؤں تو ان کی جو خدمات ہیں اپنے ملک قوم کے لیے یا ان کے بیٹے کی جو خدمات ہے وہی انہی کا تعارف ہے۔ میری مراد ارشاد حسین شاہ، ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہے واسطہ، سابقہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں ہزارہ یونیورسٹی سے، اور میجر واصف حسین شاہ ستارہ بصالت شہید کے والد محترم آج ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ تشریف لائے۔ ہم ان سے ایک نوجوان بیٹا وطن پہ قربان ہو گیا اسی والے سے ان سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ ہمارے آفس تشریف فرمائیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اولاد سے بہت ہی زیادہ پیار محبت ہوتا ہے۔ یہ ایک انیٹ میکنزم ہے بندے کے اندر، چیز اللہ میاں نے ڈالی ہوئی۔ مجھے ایز اے فادر آف میجر واصف حسین شاہ شہید واقعی ضرور ہوا ہے اور تادم زیست یہ دکھ میرے ساتھ رہے گا، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک تقریباً 30 سال کے نوجوان بندے نے اس ملک اور قوم کے لیے جتنی دلیری، جتنی بہادری، جتنی شجاعت اور جتنی ایکسٹرا آرڈینری پروفیشنلزم سے لڑا ہے ملک کی بقا کے لیے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ اس طرح کہ زرم سر کا علاقہ جو کہ دتا خیل شمالی وزیرستان میں ہے، تو یہ غالباً 2008 میں ہمارے قبضہ سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میجر واصف حسین شاہ شہید کو یہ ٹاسک ملا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا کہ یہ ایریا میں انشاءاللہ 12 پاک آرمی کے قبضے میں لاؤں گا۔ تو پلاننگ کے مطابق، پروگرام کے مطابق، جس طرح کے آرمی کی ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو نفری ملی، تو زرم سر کا جو مقبوضہ علاقہ ہی میں کہوں گا وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے قبضے میں لے لی۔ قبضے میں لینے کے بعد روٹین میں، کیونکہ وہ سنگلاخ چتیل پہاڑی علاقہ ہے، پانی کی بھی وہاں کمی ہے، دور دراز ایریا سے پانی آتا ہے، انہوں نے وہاں پہ 3 چوکیاں قائم کی اور جو سینٹرلی لوکیٹڈ چوکی تھی اس کو اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول آفس بنایا۔ اس طرح ہوا کہ کوئی 14/11/2014 کو ہی، کیونکہ یہ ایریا بڑا اہم تھا، تو تقریباً 400 ٹیررسٹ کا جتھا، جس میں ازبک بھی تھے، جس میں انڈینز بھی تھے، جس میں افغان بھی تھے اور ہمارے اپنے پیارے پاکستانی بھائی بھی تھے، انہوں نے ایک پوسٹ پہ اٹیک کر دیا اور کچھ لوگوں نے پاک آرمی کی یونیفارم بھی پہنی۔ میجر صاحب تقریباً 3-3.5 کلومیٹر اس پوسٹ سے دور تھے، اپنی کنٹرولنگ پوسٹ پہ تھے۔ تو جب ان کو سگنل ملا تو اس وقت یہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے یہ فارغ ہوئے تو ان کی ڈیوٹی میں انٹرسٹ دیکھیں اور ملک سے والانہ محبت دیکھیں اور پروفیشنلزم دیکھیں کہ انہوں نے جو فوجی بوٹ ہیں وہ نہیں گنے کہ میرا زیادہ ٹائم لگے گا، انہوں نے پیٹر شیز پہن کے ہی وہاں سے کوئی 4-5 جوان لے کر چلے گئے زرم سر 3 پہ، جہاں پہ کہ ٹیررسٹ نے اٹیک کیا تھا، اور فرنٹ لائن پہ لڑتے رہے، دھکیل دیا ٹیررسٹ کو پیچھے۔ اس دوران کچھ ہمارے جوان، کیونکہ تینوں طرف سے جسے کہتے ہیں کہ چورمکھی فائر وہ ہو رہا تھا، کچھ جوان زخمی ہو گئے، کچھ نے اپنی فرنٹ لائن چھوڑ دی اور میجر صاحب پہ رہے۔ میجر صاحب کے پاس اسلحہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب انٹرنیشنل بارڈر پہ لڑائی ہو تو پھر تو آرمڈ مشن کھلا ملتا ہے، اب اس قسم کی جگہ پہ آرمڈ مشن بھی کم ہوتا ہے، تو ان سے اسلحہ ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک زخمی لیس نائٹ تھی، اس کی گن لی، اس سے فائر کیے۔ تو اس لڑائی کے دوران ان کو 2 گولیاں لگی، ایک ان کے کندھے پہ لگی اور دوسری ان کی جو کلے بھی گن جسے ہانس کی ہڈی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لڑتے رہے اور صفائی بھی ان کے پاس کوئی 4-5 ہی رہ گئے۔ تو دشمن جو اب ان کے نزدیک آ گیا تو انہوں نے راکٹ پروپلینٹ گریڈ RPG کا ایک فائر کیا، جس سے کہ میجر صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے، باوجود شہید ہوئے، کلمہ انہوں نے پڑھا۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہید کی جو بناوٹ ہوتی ہے، شہید کی جو سوچ ہوتی ہے، یہ شہید کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اور لوگوں سے الگ تھلگ ہوتی ہے، اور یہ شہادت ہر آدمی کو نصیب بھی نہیں ہوتی۔ تو اس 30 سال کے بچے میں بہت ہی زیادہ گٹس تھے، بڑا پازیٹیو ڈسیسو
اس کی تھنکنگ تھی، اور آخر لمحے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو بچایا ہے، ورنہ وہاں پہ تو کوئی ایسے حالات نہیں تھے. لیکن جی چونکہ ایک ایکسٹرا آرڈینرلی پروفیشنلزم اس میں تھا، تو جب 3-4 سپاہی رہ گئے تو ان کو اس نے پیچھے کر دیا فرنٹ لائن پوسٹ سے، اور خود بھی ان کو بتایا کہ میری باڈی جو ہے فلاں جگہ پہ رکھنا. تو آرٹلری کو یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے گولہ باری کریں. تو جب گولہ باری ہوئی تو یہ ہمارے ٹیررسٹ تھے، یہ تو بہت زیادہ نمبر میں تھے وہاں پہ، تو ہاں جی، تو ان کو پھر کافی ڈیڈ باڈیز لے گئی ہے، کیونکہ ان کے جو شرح اموات تھیں وہ کافی زیادہ تھی. اور میرے تو خیال میں اس جو مارکا میں اتنے زیادہ یہ لوگ نہیں مرے جتنے کہ اس لڑائی میں مرے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی میں یہاں ذکر کرتا چلوں کہ صوبیدار جہانگیر اللہ شہید ویسے جنتی ہوتے ہیں، وہ جتنی بہادری سے لڑا اس کی میرے خیال میں مثالیں بہت کم ہیں. اسی طرح اور لائسٹیک ہیں، کچھ ہمارے سپاہی ہیں، تو اس مورکا میں 6 بندے شہید ہوئے اس ملک کے دفاع کے لیے، اس دھرتی میں امن امان قائم کرنے کے لیے. اور میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہماری پاک افواج میں یہ بہادری اور جرأت کے کارنامے بہت زیادہ دیکھنے کو ملے، ہزاروں کی تعداد میں جی، ایک نہیں ہزاروں کی، اور ان کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، ہمارا ملک محفوظ ہے، ہم عوام بالکل سکون بالکل 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 جی، بالکل محفوظ ہے. تو ہمیں ان کی کرنی چاہیے جی. میں تو کہتا ہوں عذر انسانیت بھی کرنی چاہیے، جی عذر انسان بھی کرنا چاہیے، بحیثیت پاکستانی بھی کرنی چاہیے. اور یہ لوگ ڈھال ہیں، یہ اپنا خون دیکھ کر ہمارے لیے آرام پیدا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ہمیں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آیا اس میں کبھی کورونا بھی آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی ٹیڈی دل کا حملہ ہو جاتا ہے، اور آزمائش میں لے دے کر یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور یاد میں شاہ صاحب آپ نے ایک کتاب لکھی، حوالہ دے رہے تھے، اس کا نام ایک اوبلیگیشن تھی، فرض تھا مجھ پہ کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں ایک ڈیٹیل بک لکھوں. تو وہ بک ہم نے لکھی ہے. بک کو ہم نے ٹائٹل دیا ہے سوانے حیات، غازی آپریشن رائے نجات و شہید ضرب عزم اور فاتح زڑم سر میجر واصف حسین شاہ شہید.